بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایت اور جدیدیت کے آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ جس شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنا جا رہے ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی صاحب۔ اب ہم نے اس ٹاپک کا کیوں انتخاب کیا؟ بہت سے لوگوں نے ان کے بارے میں سوالات کیے اور اسی طریقے سے بہت سے لوگ انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ اس کے اوپر پروگرام کریں ڈاکٹر صاحب سے بھی اور اس طریقے سے ہمارے محدث میڈیا سے بھی۔ تو آج ہم انشاءاللہ العزیز آپ کی اسی ریکویسٹ پر ہم انشاءاللہ العزیز اس پروگرام کو کر رہے ہیں۔ اور ایک اور ریزن بھی ہے اس پروگرام کو کرنے کی، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں باقاعدہ ایک فرقہ پایا جاتا ہے جو اپنے آپ کو عثمانی صاحب کی طرف منسوب کرتا ہے۔ باقاعدہ ایک عثمانی فرقہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ایز یوزول اس پروگرام میں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب موجود ہیں، اور ہم انشاءاللہ آج اسی ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ ہم ان کے فرقے کے بارے میں اور ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کے افکار کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ العزیز۔ وداؤٹ اینی ڈیلے اینڈ فردر ڈیو انشاءاللہ چلتے ہیں اپنے سوالات کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب، مسعود الدین عثمانی صاحب، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی صاحب ایک شخصیت ہیں، ظاہر ہے بڑے اس اعتبار سے شاید معروف ہیں کیونکہ ظاہر ہے ایک پورا فرقہ ان کے نام یعنی اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرتا ہے۔ تو بہت سے لوگ، ظاہر ہے یہ اتنا معروف فرقہ نہیں ہے بٹ پیپل ڈو فالو ہم، تو تھوڑا سا ان کے بارے میں ہمیں آپ ان کا تعارف کروا دیں، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے، ہماری ان آڈینس کے لیے جو ابھی شاید ان کے بارے میں ناواقف ہیں، اور اسی طریقے سے ان کی بھی کچھ یعنی کیا آپ کے خیال میں کیوں یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان پر ڈسکشن کریں، اور کیا کوئی ایسے نظریات اور افکار ہیں جو کہ واقعی اتنے امپورٹنٹ یا اتنا انفلوئنشل ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اس ڈسکشن پر یعنی ہم ان کے بارے میں خصوصاً گفتگو کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، عام طور پہ لوگ دو ناموں کو مکس کر جاتے ہیں۔ جن پہ آج ہم پروگرام کر رہے ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی۔ ٹھیک ہے۔ یہ MBBS ڈاکٹر تھے۔ ایک ہیں مسعود احمد BSc، انہوں نے علیحدہ سے ایک فرقہ بنایا تھا، اچھا، جس کا نام انہوں نے جماعت المسلمین رکھا تھا۔ ویسے چونکہ وہ رجسٹرڈ جماعت تھی تو اس لیے جماعت المسلمین رجسٹرڈ کہلاتی تھی۔ اچھا، اس کے اوپر ہم علیحدہ سے جو ہے وہ گفتگو ڈسکشن کریں گے۔ بالکل۔ دونوں میں سملیرٹی یہ ہے کہ دونوں کا نام مسعود ہے، اور دونوں کے افکار اور نظریات میں تکفیر ہمیں ملتی ہے۔ تکفیر کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو کافر قرار دینا یا امت کو کافر بنانا، یہ چیز ہمیں دونوں کے اندر یہ سملیرٹی ملتی ہے۔ تو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی جو ہیں یہ بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ جی کراچی میں زیادہ تر ان کا وقت گزرا، تو پیچھے عام طور پہ لکھنؤ سے ان کی بیس بتائی جاتی ہے، گویا کہ مائیگریشن کر کے آئے تھے۔ شروع میں جماعت اسلامی میں رہے، مولانا مودودی کے ساتھ جو ہے وہ ان کا تذکرہ آپ کو مختلف لوگوں کی تحریروں میں مل جاتا ہے، ایون کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی تحریروں میں ذکر ملتا ہے۔ جو لوگ جماعت اسلامی سے علیحدہ ہوئے تھے جیسے مولانا عبدالغفار حسن صاحب، مولانا امین حسن اصلاحی صاحب، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ، تو یہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جو جماعت سے علیحدہ ہو گئے۔ خیر یہ اتنے پرومیننٹ نہیں تھے، لیکن بہرحال ڈاکٹر اسرار صاحب بھی کہتے ہیں کہ جب میں کراچی آتا جاتا تھا تو ان کے ساتھ دوستی اچھی تھی، تو ان کے پاس ٹھہرتے تھے، مطلب گپ شپ رہتی تھی ان کے ساتھ۔ بیسیکلی متحرک آدمی تھے، اور خاص طور پہ شرک کی نفی کے حوالے سے، توحید کی دعوت کے حوالے سے، بدعات اور خرافات کی نفی کے حوالے سے، مطلب ان کے بارے میں لوگ یہ کراچی میں کیماڑی کے علاقے سے ان کا تعلق تھا، تو زیادہ تو کتابوں میں ان کی بایوگرافی نہیں ملتی، مطلب اسی طرح سے جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب نے تذکرہ کر دیا۔ پھر جب یہ جماعت اسلامی سے نکلے تھے تو بنوری ٹاؤن میں، جامعہ بنوری ٹاؤن بہت معروف ہے دیوبند کا، جی مولانا محمد یوسف بنوری صاحب، تو وہ چونکہ دیوبند کے اسکول آف تھاٹ سے تھے اور یہ لوگ بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے تھے جماعت کو اور مولانا مودودی کو، تو انہوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا کہ یہ بندہ کرٹیسائز کرتا ہے اور پڑھا لکھا بھی ہے، MBBS ڈاکٹر ہے، تو انہوں نے وہاں پہ بھی کوئی 2 سال لگائے اور انہوں نے ان کو سند بھی دے دی۔ اسی لیے مولانا یوسف لدھیانوی صاحب سے بھی کسی نے ان کے بارے میں سوال پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہمارے مدرسے کے فارغ التحصیل ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ان کا معاملہ رہا ہے۔ تو شروع میں ان کے افکار میں شدت نہیں تھی، مطلب ایک تحریک تھی
لوگ بتاتے ہیں، مطلب میرے ساتھ کئی لوگ ایسے رابطے میں ہیں جو ان کے پیچھے جمعہ وغیرہ بھی پڑھتے رہے، مطلب کراچی کے دوست ہیں، سوشل میڈیا پہ رابطے میں ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ جی بسوں میں جیسے لوگ جا کے مطلب وہ اپنی چیزیں بیچتے ہیں، تو اسی طرح سے بھری بس میں کھڑے ہو جاتے تھے اور توحید کی دعوت دیا کرتے تھے، مطلب سنسیئر آدمی تھے، مطلب سنسیئرٹی اور اخلاص ماشاءاللہ تھا. جی جی. شروع میں انہوں نے کوئی جماعت بھی بنائی تھی جس کا جو ہے وہ دامانوی صاحب نے ذکر کیا ہے حزب اللہ کے نام سے. تو یہ 1970 میں انہوں نے جماعت بنائی تھی، مطلب پہلے جماعت اسلامی میں رہے، اس کے بعد پھر دیوبند کے حلقے سے متعلق ہو گئے، لیکن اپنا بھی دعوت کا کام کرتے رہے. پھر اس کے بعد 70 میں انہوں نے جماعت بھی بنا لی. بیسیکلی جو ہے یہ جو ایک دیوبند میں ایک مکتب فکر ہے جنہیں مماتی کہتے ہیں، وہاں پہ بھی تقسیم ہے نا، یہ حیاتی ہیں، یہ مماتی ہیں. جی جی. حیاتی اور مماتی کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے. حیاتی ان کو کہتے ہیں جو کہ قبر میں برزخی حیات کے قائل ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قبر میں زندہ ہیں لیکن وہ ان کی زندگی برزخی زندگی ہے. مماتی ان کو کہتے ہیں جو کہتے ہیں قبر کی کوئی زندگی نہیں ہے، وہ قبر کی زندگی کو نہیں مانتے. تو یہ دیوبند میں ایک طبقہ پیدا ہوا، مطلب میجورٹی دیوبند کے ہاں حیاتی ہیں، تو یہ ان سے متاثر تھے. اچھا بیسیکلی حنفی المسلک تھے یہ، ان کے قریبی لوگ بتاتے ہیں کہ رفع الیدین وغیرہ نہیں کرتے تھے. تو لیکن توحید کے حوالے سے یہ اس مماتی جو ہے وہ گروپ سے انسپائر ہو گئے. تو جب انسپائر ہو گئے، اب جذبہ تو تھا، تحریک تو پہلے سے تھی، تو اب شدت آنا شروع ہو گئی. اچھا 70 میں جب انہوں نے حزب اللہ بنائی ہے اپنے ایک کزن کے ساتھ مل کے، کمال الدین عثمانی ان کا نام بتایا جاتا ہے، تو 4 سال بعد اس سے علیحدہ ہو گئے. اچھا کمال الدین عثمانی صاحب کی حزب اللہ آج بھی قائم ہے، لیکن وہ علماء سے رابطے میں رہے، خاص طور پہ اہل حدیث علماء کی سرپرستی میں وہ کام کرتے رہے، تو اس لیے ان کے ہاں یہ شدت پیدا نہیں ہوئی. تو ان کی جو وفات ہوئی ہے وہ ہوئی ہے 1986 میں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی صاحب کی. ٹھیک ہے. اور ان کے افکار میں جو شدت پیدا ہوئی ہے وہ 1980 میں پیدا ہوئی، یعنی اپنی زندگی کے آخری 6 سالوں میں. اور کوئی خاص لٹریچر نہیں چھوڑا، چھوٹے چھوٹے سے کتابچے ہیں 30 35 40 صفحات کے. تو بیسیکلی 2 مسائل پہ انہوں نے بہت زیادہ شدت اختیار کی. یعنی یہ ان کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ممتاز مسائل ہیں، آپ کہہ لیں امتیازی مسائل ہیں، جن کو انہوں نے اپنی پہچان بنا لیا، جن کی وجہ سے معروف ہے، جن کا تشخص قائم ہے ان کا. جی جی. ایک تو ان کا برزخی زندگی کے اوپر یا برزخی حیات کے اوپر ایک ان کا کتابچہ ہے کہ جس میں انہوں نے جو ہے وہ عالم برزخ کے حوالے سے یا عذاب قبر کے حوالے سے اپنا ایک یونیک جو ہے وہ نقطہ نظر پیش کیا. ٹھیک ہے. اچھا اس نقطہ نظر کی بنیاد پہ جو عذاب قبر والا تھا، یہ انہوں نے کیوں پیش کیا اس میں ہم بعد میں آتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد پہ انہوں نے تکفیر بھی کی. اچھا یعنی جس نے اس سے اختلاف کیا اس کی تکفیر کی، اس کی تکفیر. ٹھیک ہے. دوسرا جو ان کا تھا وہ آپ کہہ لیں کہ جی اس میں بہرحال انہوں نے گمراہی کے ضلالت وغیرہ کے فتوے تو لگائے لیکن تکفیر نہیں کی. دوسرا مسئلہ ان کا تھا قرآن مجید پہ اجرت لینا، یا آپ کہہ لیں کہ جی جو بھی آپ دینی کام کرتے ہیں جیسے تراویح پڑھاتے ہیں یا امامت خطابت کرتے ہیں تو اس پہ اجرت لینا. تو اس میں وہ سختی اختیار کرتے تھے، جیسے ان کا ایک کتابچہ بھی ہے دکانداری یا دینداری کے نام سے. تو اس میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، شرعاً جائز نہیں ہے. اس کے ان کے ہاں اپنے دلائل ہیں، اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں. تو بیسیکلی سب سے امتیازی مسئلہ آپ کہیں، یعنی ان کے مسئلے یہ 2-4 ہی ہیں. ان 2-4 میں بھی سب سے اہم مسئلہ ان کے نزدیک یہ عذاب قبر کا مسئلہ تھا کہ جس کی بنیاد پہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا ایک پورا ایک تشخص بنایا. اور عذاب قبر کے مسئلے میں بھی وہ الجھے ہیں توحید کی وجہ سے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ بیسیکلی یہ انسپائر ہوئے تھے. ہر بندے کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے نا، پس منظر ہے نا، اس میں سمجھنے میں آسانی رہتی ہے کہ یہ پنجپیر کا جو علاقہ ہے، یہاں کے جو علماء تھے خاص طور پہ جو مماتی تھے، وہاں سے یہ انسپائر ہوئے تھے. تو اب وہ لوگ توحید میں ذرا بہت آگے، تو وہ توحید بیان کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ جی شرک کی جو اصل جڑ ہے نا وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ قبر کی زندگی کو مان لیتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے جب آپ نے یہ مان لیا کہ قبر میں وہ زندہ ہے تو تبھی وہ مدد، تبھی لوگ مدد مانگتے ہیں. مردہ ہے تو تب بات کہانی ختم ہوگی، کہانی ختم، مردوں سے یا پھر قبروں سے کچھ مانگنے کی. ٹھیک ہے. تو
پس منظر یہ تھا کہ شرک اصل میں اس عقیدے سے پھیلتا ہے اگر آپ لوگوں کی زندگی مان لیتے ہیں قبروں کے اندر، تو اس لیے آپ قبروں میں زندگی کا کیا کریں؟ انکار کریں۔ جب آپ نے قبروں کی زندگی کا انکار کیا تو اب قبر میں جو جزا و سزا ہے اس کا بھی انکار کرنا پڑے گا، ظاہر ہے، ٹھیک، تو اس کا بھی پھر انہوں نے انکار کر دیا۔ اچھا، اہم بات یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ عذاب قبر نہیں ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں ویسے ایک معروف فرقہ پایا جاتا ہے اور جی ماڈرنسٹ کا کچھ، یا ایون ہمارے اسلامسٹ میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبر کا جو عذاب ہے اس کا انکار کرتے ہیں، تو ان کا اور ان کے کیا فرق ہے بنیادی ان دونوں کے؟ دیکھیں، یہ لوگ عذاب قبر کا انکار نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں یہ جو دنیاوی قبر ہے نا اس میں کوئی عذاب نہیں ہے۔ اچھا، یعنی یہ جو مٹی کا ڈھیر ہے جس میں ہم لوگوں کو دفنا کے آتے ہیں، مردے کو دفنا آتے ہیں، میت کو رکھ آتے ہیں، اس میں عذاب نہیں ہوتا۔ جو عذاب ہے ایک تو وہ روح کو ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی قبر اوپر بنتی ہے عالم برزخ میں، یعنی جزا و سزا روح کو ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف روح کو نہیں ہوتی، روح کو ایک نیا جسم دیا جاتا ہے، اچھا، اس جسم اور روح کو جزا اور سزا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس قبر میں مٹی کے ڈھیر میں کوئی جزا و سزا نہیں ہو رہی، یعنی وہ عذاب قبر کے قائل ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ برزخی حیات کے بھی قائل ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس قبر میں کوئی برزخی حیات نہیں ہے، یہ والی جو قبر ہے، یہ والی جو قبر ہے، جو برزخی حیات ہے وہ کہاں پہ ہے؟ وہ اوپر ہے۔ جیسے شہداء کے بارے میں کہا گیا کہ جی ان کی روحیں جو ہے وہ سبز رنگ کے پرندوں میں ڈال دی جاتی ہیں، تو وہ جنت میں چرتی چرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے قرآن نے بھی کہا کہ احیاء عند ربہم یرزقون، شہداء کے بارے میں کہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی انہوں نے یہ نقطہ نظر جو ہے اسٹیبلش کیا۔ سلف میں اس کے قائل جو ہے وہ صرف ابن حزم رہے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ جی عذاب جو ہے نا وہ صرف روح کو ہوتا ہے، جسم کو نہیں ہوتا۔ یعنی ہمارے اسلاف میں بھی اگین ایک موقف رہا ہے، یہ موقف پایا جاتا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ صرف روح کو ہوتا ہے اور جسم کو نہیں ہوتا، جسم کو عذاب، ورنہ پرومیننٹ موقف کیا ہے؟ یعنی عام طور پہ موقف یہی ہے کہ دونوں کو ہوتا ہے، جسم کو بھی ہوتا ہے، روح کو بھی اور روح کو بھی ہوتا ہے۔ اور جسم سے مراد کون سے جسم؟ وہ جسم جو قبر میں پڑا ہوا ہے، دنیاوی قبر میں۔ اس کی وجہ یہی ہے نا کہ جب گناہ اس جسم نے کیا، ٹھیک ہے، تو سزا بھی اسی جسم کو ہونی چاہیے۔ مطلب لاجیکل بات یہ ہے نا، ایسا تو درست نہیں ہے کہ جی گناہ اس جسم نے کیا ہو اور اللہ تعالیٰ سزا کے لیے ایک اور جسم پیدا کریں، یعنی محنت اس جسم نے کی ہے، ریوارڈ اس جسم کو نہ ملے، وہ ایک اور جسم کو مل جائے، تو اس کا کیا فائدہ؟ وہ تو بالکل لاجیکل نہیں ہے نا۔ ان کی بات جو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ایک نیا جسم دیا جاتا ہے جزا و سزا کے لیے، ریوارڈ کے لیے، وہ تو بالکل غلط بات ہے، اللاجیکل ہے۔ تو سر بہرحال سلف کے اندر یہ موقف چکے رہا ہے، اور امام ابن حزم ایک بہت بڑا نام ہے اور پورا ایک اسکول آف تھاٹ ان کو فالو کرتا ہے، اور ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں خاص طور پہ اہل حدیث جو ہے، علماء بھی اور اس طریقے سے عوام الناس بھی ان سے کافی اپنی نسبت جوڑنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور بڑی ان کی عزت اور ان کو مقام اور مرتبہ ان کے نزدیک ہے، اور کئی تو باقاعدہ اپنے آپ کو ظاہری بھی کہتے ہیں، ان کے اسکول آف تھاٹ کی طرف منسوب بھی کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ابن حزم کا جو ایک عقیدت ہے حدیث سے اور محبت ہے جو قرآن اور نصوص سے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ٹیکسٹ کے اوپر جو ریلائنس ہے، وہ بہرحال ایک بڑی ان کی ایک تشخص ہے، یونیک فیچر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہرحال یعنی ہم نے تو یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا فرقہ آیا اور ایک بڑا فرقہ، اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس کی کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی بیس تو انہوں نے ابن حزم سے لی، اس کو انڈرسٹینڈ کیا۔ تو اگین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اجتہادی مسئلہ نہیں بن جاتا ایک قسم کا؟ اور اجتہادی مسئلہ جب بن گیا تو پھر اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ جب یہ پرومیننٹ ایک ایشو ہے ان کا، اور پرومیننٹ ایشو بھی اگر اجتہادی ہو، تو کیا ہم بعض اوقات ان کے ساتھ ان پر تنقید کرتے ہوئے ایک ایکسٹریم پہ نہیں چلے جاتے؟ یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ مسئلہ ایک اعتبار سے فروعی ہے، ایک اعتبار سے، یعنی کچھ لوگوں نے اس میں اختلاف کیا۔ آج بھی آپ کو کچھ علماء مل جاتے ہیں جو روح کے عذاب کے قائل ہیں، بالکل صحیح، یا جو قبر میں برزخی حیات کو نہیں مانتے، کیونکہ بہرحال ایک مسئلہ تو کافی یعنی اوبیسلی کرٹیکل ہے، اس کے بارے میں اتنی وضاحت نہیں ہے ہمارے پاس، تو جی
لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے موقف میں اتنی شدت اختیار کی اور لکھا ہے باقاعدہ کہ یہ فروعی مسئلہ نہیں ہے، یعنی انہوں نے یہ اصولی مسئلہ ہے عقیدے کا، اور جو اس کو نہیں مانے گا وہ ہمارے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اچھا، یعنی مسئلہ ہماری طرف سے شدت کا ہماری طرف سے نہیں ہے، ان کی طرف سے، ان کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، ہم انہیں نہیں کہہ رہے کہ جی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اس وجہ سے، ہاں اگر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتے ہیں کسی وجہ سے تو وہ امت کی تکفیر کرنے کی وجہ سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی کو کہتا ہے اے کافر، اور اگر وہ کافر نہیں ہوتا تو یہ کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ جس طرح سے امت کی تکفیر کر رہے ہیں اور باقاعدہ کہتے ہیں، جیسے یہ ان کی ایک کتاب ہے سوالات و جوابات، ٹھیک ہے، اب اس میں سوال متعین طور پہ سوال ہوا، یہ پیج نمبر 51 ہے، کہ جو لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں کیا وہ دائرہ اسلام میں داخل ہیں کہ نہیں، یعنی جو آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ اچھا، ان کے ساتھ کیا ہیں؟ معدود چند لوگ ہیں، صحیح، ٹھیک ہے۔ اب خود ان کے بھی فرقے بن گئے، دو دھڑوں میں یہ تقسیم ہو گیا، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اچھا، ہاں ایک دوسرے کی تکفیر میں لگے۔ دیکھیں یہ جیسے خوارج تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ نیک لوگ ہیں، خوارج مخلص، ٹھیک ہے نا، محنتی ہیں، غلطی لگی ہے ان کو، لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا خوارج کے بارے میں کہ تم اپنی نمازوں کو اور تم اپنے روزوں کو ان کے سامنے حقیر سمجھو گے، لیکن دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر جو ہے وہ کمان سے نکل جاتا ہے یا جانور کے آر پار ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر کوئی نشان بھی نہیں ہوتا، یعنی ایک تیر جانور کے آر پار ہو جائے اور اس پہ خون کا نشان بھی نہ ہوئے، مطلب ان میں دینداری اتنی سی بھی نہیں ہوگی، لیکن تم ان کی نمازوں اور روزوں کے سامنے اپنی نمازوں اور روزوں کو حقیر سمجھو گے۔ تو پھر یہ ہوا کہ ان کا پرومیننٹ ایشو بیسیکلی ایکسٹریمزم ہے، وہ جو خارجی مزاج ہے نا، شدت پسندانہ مزاج، دیکھیں نا وہ پھر رکتا نہیں ہے نا، وہ چند ایک لوگ تھے وہ بھی ڈیوائیڈ ہوئے اور انہوں نے ایک دوسرے کی تکفیر شروع کر دی۔ ٹھیک ہے، تو اب جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں بات یہ ہے، یہ تو سارے طاغوت ہیں جو ہمارے علاوہ ہیں، اچھا، اور اللہ نے کہا ہے کہ جی تم نے پہلے طاغوت کا انکار کرنا ہے، پھر ایمان لانا ہے، تو تمہارا ایمان کیا ہے؟ مکمل، قابل قبول ہے اور معتبر ہے۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ جی بھائی آپ کے سامنے ان جماعتوں کے سارے عقائد آ چکے، ان میں کوئی بھی مومن نہیں، ساری جماعتیں ان کے عقائد پہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کا جو عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، تو اب ان میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہے۔ تو یہ اچھا، اسی طرح ایک اور سوال ہوا کہ حرمین کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، حرمین کے علماء صحیح مسلک پر ہیں، کہتے ہیں جی ان میں کفر و شرک کی دو باتیں ہیں، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں کہتے ہیں کہ جی وہ قبر میں زندہ ہیں اور درود و سلام سنتے ہیں، یعنی جو قبر پہ کھڑے ہو کے پڑھتا ہے تو اس کا سنتے ہیں، اور جو دور سے پڑھتا ہے تو اس کا فرشتے پہنچا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے بہت برسے ہیں امام احمد بن حنبل کے اوپر، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر، یہ ساروں کے اوپر، اچھا، کہ بیسیکلی انہوں نے مسند احمد کی ایک روایت، اچھا خاص طور پہ امام احمد سے بہت خار کھاتے ہیں، بہت زیادہ، اچھا، حالانکہ امام احمد بن حنبل جو ہے وہ توحید اور شرک کے، وہ تو اہل سنت کے اماموں میں سے، سب سے پرومیننٹ اماموں میں سے ہیں، جی۔ اچھا، ان کی تحریروں میں دیکھ لیں، سوائے دو ناموں کے علاوہ جیسے امت میں کوئی مسلمان نظر ہی نہیں آتا، ایک امام ابو حنیفہ اور امام بخاری۔ اچھا، چونکہ دو پرومیننٹ جو مسئلے تھے نا، اس میں امام ابو حنیفہ ان کے ساتھ انہوں نے سمجھا کہ ان کے ساتھ ہیں، یا چلیں ان کے ساتھ ہوں گے۔ قرآن کی اجرت کے معاملے میں بھی ان کا فتویٰ یہی تھا کہ نہیں لینی چاہیے، اور روح کے بارے میں بھی انہوں نے نکال لیا کہ ان کا فتویٰ یہی تھا کہ جی روح جو ہے نا مردے کے نہیں لوٹائی جاتی، یا مردہ سنتا نہیں ہے قبر میں، ٹھیک۔ اسی طرح سے انہوں نے امام بخاری سے بھی نکال لیا۔ اچھا، اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل سے تو جیسے ایسی چڑھان ہے، مطلب وہ اخیر درجے میں، اور کھلم کھلا فتوے لگاتے ہیں امام احمد بن حنبل کے اوپر، ابن تیمیہ کے اوپر، ابن قیم کے اوپر، اور قصور کیا ہے کہ جی مسند احمد میں سب سے پہلے امام احمد بن حنبل یہ روایت لے کے آئے ہیں کہ قبر میں جو ہے وہ مردے کی جو روح ہے وہ اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی سوال و جواب جب ہوتا ہے اس وقت۔ ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ یعنی اشکالات ان کے کیا ہیں؟ یعنی میں تو سمجھ گیا ایشو، کانٹیکسٹ بھی ہم سمجھ گیا کہ جی ظاہر ہے یہ جس بیک گراؤنڈ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، جو ایشوز ان کے سامنے درپیش ہیں،
لیکن اشکالات ان کے کیا ہیں؟ یعنی کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ اعادہ نہیں ہو سکتا؟ یعنی کیا اس کی کوئی نص، کوئی ٹیکسچول ایویڈنس بھی ان کی بنیاد ہے، یا صرف اسی ریئیکشن میں آ کے انہوں نے یہ سب چیزوں کا انکار کر دیا؟ کوئی اشکالات بھی اس کے ہیں ان کے اس حوالے سے اعادہ روح کے بارے میں، کہ روح جو جسم میں واپس آ جاتی ہے؟ دیکھیں بیسیکلی بات یہ ہے کہ کچھ اشکالات بھی ہیں، لیکن امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پہلے ایک نقطہ نظر بناتے ہیں، پھر کتاب و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں، اور کتاب و سنت کی ایسی انٹرپریٹیشن اور انڈرسٹینڈنگ چاہتے ہیں، ایسا فہم اور تشریح جو ان کے اس نقطہ نظر کے مطابق ہو۔ بھائی نہیں، انہوں نے یہ کام کیا، انہوں نے پہلے ایک نقطہ نظر بنا لیا، ٹھیک ہے، اب جو نصری نص ان کے نقطہ نظر کے خلاف جا رہی تھی، اس کی ایسی مضحکہ خیز قسم کی تعویلیں کی۔ مثال کے طور پہ اب یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ہم میں سے سب لوگ جانتے ہیں کہ جب مردے کو اللہ کے رسول نے کہا تم قبر میں دفنا کے واپس لوٹتے ہو تو وہ لَيَسْمَعُ قَرَانِ عَلِهِمْ، وہ ان کے جوتوں کی چاپ سنتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اب یہ حدیث ظاہری بات ہے کہ جی اس میں واضح طور پہ موجود تھا کہ مردہ جو ہے وہ جب اس کو دفنا کے وہ جا رہے ہیں تو ان کی جوتوں کی چاپ۔ جو لوگ نہیں بھی مانتے تھے نا سماع موتا، اس کو سماع موتا کہتے ہیں، یعنی مردے نہیں، تو انہوں نے بھی اس کی تعویل یہ کی کہ استثناءات ہیں، ایکسیپشنز ہیں، کہیں کہیں اللہ تعالیٰ سنا دیتا ہے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، انہوں نے یہاں سے بات نکال لی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنوا دیتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی اصلاً وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں سن سکتے۔ جیسے بدر کے اندھے کنویں کا معاملہ ہے کہ جب کفار کو وہاں پھینکا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب کیا اور کہا کہ فلانے فلانے تو نے اللہ کا عذاب دیکھ لیا۔ تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول یہ سن رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ تو اب ان لوگوں نے جو سماع موتا کے قائل نہیں تھے انہوں نے کہا کہ جی یہ ایکسیپشنز ہیں، ٹھیک ہے، کچھ چیزیں بھی مل جاتی ہیں، جیسے حضرت قتادہ ایک تابعی ہیں، ان کا بھی قول مل گیا کہ اللہ نے ان کو سنوا دیا۔ اچھا، صحابہ میں بھی ان مسائل میں اختلاف تھا، حضرت عائشہ کہتی تھی کہ نہیں سن سکتے، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے تھے کہ سن سکتے ہیں، تو مطلب فروعی مسائل تھے، اختلاف کی گنجائش موجود تھی، لیکن انہوں نے جو ہے وہ شدت اختیار کی۔ جب شدت اختیار کی تو اب انہوں نے تعویل کیا کی، حضرت نے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی صاحب نے، کہ یہ جو الفاظ ہیں نا کہ ان کے قدموں کی چاپ کی آواز جو ہے وہ مردہ سنتا ہے، یہ بیسیکلی جو ہے فرشتوں کے لیے، یعنی فرشتے جو ہے ان کے قدموں کی چاپ کی آواز جو ہے مردہ سنتا ہے، یعنی یہ اوپر کی بات ہو رہی ہے، یہاں کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ حالانکہ پیچھے حدیث کا جو کانٹیکس بھی وہ اپنے اس کے پیچھے جو اس کے الفاظ ہیں، ریلیٹیوز کے بارے میں، اس کے اصحاب کا ذکر ہے کہ جب اس کے اصحاب اس کو دفن کر دیتے ہیں، ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے، تو فرشتے اس اصحاب نہیں ہیں۔ پھر اسی طرح مسلم کی ایک روایت میں اذن صرفوا کے الفاظ بھی ہیں کہ جب وہ اس کو میت کو دفن کر کے لوٹتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب وہ فرشتے تو دفن کر کے نہیں لوٹ رہے اس کو۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک لفظ جو ہے نا وہ اپنے کانٹیکس میں سیاق و سباق میں بالکل واضح کلیئر ہے، اس کی آپ کوئی تعویل کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو جسے کہتے ہیں کہ اب زبردستی جو ہے وہ آپ حدیث کے الفاظ میں اپنے معنی جو ہے وہ ڈالیں، جو کام غلام محمد پرویز نے کیا یا دوسرے گمراہ فرقوں نے کیا، تو وہ یہ کام انہوں نے کیا، ورنہ تو کلیئر کٹ جو ہے وہ احادیث موجود ہیں۔ ابھی بتایا کہ وہ جو بدر کے اندھے کنویں والی جو روایت ہے وہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ پھر یہ ہے کہ جب آپ قبرستان میں جاتے ہیں تو ان کو سلام کہنے کی جو روایت ہے، السلام علیکم، ٹھیک ہے، اب یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ دعائیہ کلمات ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ دعائیہ کلمات بھی ہوں، السلام علیکم کہہ رہے ہیں نا، تو وہ سن تو رہے ہیں۔ اچھا، قرآن مجید میں بھی جو استدلال کیا جاتا ہے نا، وما انت بمسمع من فی القبور، لیکن پیچھے یہ بھی تو ان اللہ یسمع من یشاء۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں جو پرومیننٹ اہل سنت والجماعت کا موقف خاص طور پہ سماع موتا کے حوالے سے جو ان سے فرق ہے وہ کن کن جگہوں پہ ڈیفرنٹ ہے، یعنی کہاں کہاں پہ ان کا اور ان کا فرق ہے، یعنی ہمارا کیا پرومیننٹ اوپینین ہے اس بارے میں؟ دیکھیں نا، اصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے بھی زور اس چیز کے اوپر دیا ہے کہ وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے، ٹھیک۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ،
کہ اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا کہ جو اس کو پکار رہا ہے، جو قیامت تک اس کو جواب ہی نہیں دے سکتا. یعنی اصل زور قرآن نے بھی اس پہ رکھا ہے کہ وہ تمہاری کوئی خواہش پوری نہیں کر سکتے، وہ تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے، وہ تمہاری کسی دعا کو قبول نہیں کر سکتے. یعنی شرک کی جڑ تو یہاں سے ہی کٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک ان کے سننے کی بات ہے تو دیکھیں وہ ایک عالم برزخ کا معاملہ ہے. یعنی دیکھیں نا، بیسیکلی تو انسانی زندگی کی 4 سٹیجز ہیں. اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم جو ہے وہ، جیسے بعض روایات میں ہے کہ جو ارواح تھی جنود مجندہ کی صورت میں تھی، لشکروں کی صورت میں تھی. جیسے عہد الست کا بھی ذکر قرآن میں آ گیا، اللہ نے ارواح کو پیدا کیا یا آدم کی پشت سے نکالا قیامت تک آنے والے جو ہے وہ بنی آدم کو، ٹھیک ہے، اور ان سے وعدہ لیا. تو دنیا میں آنے سے پہلے تو ایک روح کا وجود تو ہے نا، جیسا کہ بات صحیح روایت میں آتا ہے کہ جی وہ روح ہی تو فرشتہ لے کے آتا ہے نا، جس کو بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو وہ ڈالتا ہے. ٹھیک ہے، تو ارواح ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم یہاں پہ آ گئے عالم دنیا میں، یہ دوسری سٹیج ہے. اس کے بعد پھر ایک عالم برزخ ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قبر کی زندگی ہے. ٹھیک ہے، معلوم نہیں ہزاروں لاکھوں سال کتنے سال کی ہے. پھر اس کے بعد آخرت ہے، جنت ہے یا جہنم ہے. 4 سٹیجز ہوں گی مطلب ہیومن لائف کی. قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ 2 زندگیاں ہیں، 2 موتیں ہیں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، موت کسے کہتے ہیں؟ انسانی جسم اور روح کی جدائی کو موت کہتے ہیں. روح میرے جسم میں سے نکل جائے گی، میں مر گیا. تو پہلے روح تھی، جسم نہیں تھا، ہم مردہ تھے، مطلب ایک سپم بھی تھا نا انسان کے ہاتھ. بالکل صحیح. پھر اس کے بعد دنیا میں آ گئے، فاحیاکم ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کرے گا. تو 2 موتیں ہیں، 2 زندگیاں ہیں. قیامت والے دن بعض کفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بھی یہ کہیں گے، ربنا متنا سنتین واحییتنا سنتین، تو نے ہمیں 2 مرتبہ زندگی دی، 2 مرتبہ تو نے ہمیں مارا. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی یہ معاملہ ہے. تو اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ جی بھائی قبر میں جو زندگی ہے وہ دنیاوی زندگی نہیں ہے، وہ برزخی زندگی، لیکن زندگی ہے، لیکن زندگی ہے. اس قبر میں بھی زندگی ہے. اچھا، یہ اس کو عقلی دلائل سے بھی اس کا انکار کرتے ہیں. جی پوسٹ مارٹم کے لیے لاش نکالیں تو مردہ کہاں بیٹھا ہے؟ دیکھیں نا، حدیثوں میں آیا تو ہے کہ جب آپ مردے کو دفناتے ہیں تو 2 فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ قبر میں کیسے بیٹھتا ہے؟ بالکل صحیح. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ سارا کچھ معاملہ ہو رہا ہے اوپر روح کے ساتھ، یہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب تم مردے کو قبر میں دفناتے ہو تو اس کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے. جنت ہوتی ہے تو جنت کا ٹھکانہ اس کو دکھا دیا جاتا ہے، جہنم ہوتی ہے تو جہنم کا ٹھکانہ اس کو دکھا دیا جاتا ہے. اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قبر کا جو لفظ آیا ہے نا قرآن اور حدیث میں، وہ کس معنی میں آیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں نا، کیا قرآن اور حدیث میں قبر کا لفظ جو ہے وہ اوپر والی قبر کے لیے ہے یا اس مٹی کے ڈھیر کے؟ اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ ولا تقم علی قبری، آپ اس منافق کی قبر پہ نہ کھڑے ہوں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم نے قبریں جا دیکھی. کون سی قبریں دیکھی انہوں نے؟ عالم برزخ کی قبریں کس نے دیکھی ہیں؟ ٹھیک. اسی طرح وَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اللہ تعالیٰ قبروں سے مردوں کو زندہ کریں گے. کون سی قبروں سے زندہ کریں گے؟ اور پھر قرآن مجید کی بالکل واضح آیات ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے اللہ نے جو ہے وہ تمہیں پیدا کیا، اسی میں لوٹا دے گا، اسی سے دوبارہ نکالے گا. تو بیسیکلی قرآن مجید جس قبر کی بات کر رہا ہے وہ یہی قبر ہے. پھر اللہ کے رسول جس قبر کی بات کر رہے ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، بعض روایات میں آتا ہے کہ 2 قبروں پہ سے گزر ہوا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جی ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک کو چغل خوری کی وجہ سے، دوسرے کو اس لیے کہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک ٹہنی منگوائی اور اس کو 2 حصوں میں بانٹا اور ان کی قبروں کے اوپر گاڑ دیا، اور ساتھ میں کیا کہا؟ ساتھ میں یہ کہا کہ جی اس کی وجہ سے ان کے عذاب میں کیا ہوگی؟ تخفیف ہوگی. اچھا، وہ یہ اب وہ مطلب اہل سنت تو یہ کہتے ہیں نا بھائی ان قبروں کے اوپر اس کو، وہ کہتے ہیں بیسیکلی اصل بات یہ ہے کہ ان قبروں پہ ممکن نہیں تھا گاڑنا، وہ جو عالم برزخ میں ہے، تو اس لیے اللہ کے رسول نے علامتی طور پہ یہاں پہ گاڑ دیا. مطلب وہ ایک مضحکہ خیز قسم کی تعویلات ہیں. ہاں، جہاں تک یہ بات ہے کہ عذاب قبر کے معاملے کو سمجھنا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو آپ جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ یوں سمجھیں سائنس کی زبان میں آپ ایک دوسرے یونیورس میں چلے گئے جس کے اپنے فزیکل لاز ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے ہمارے ہاں وہ فزکس میں ایک کانسیپٹ ہے نا، وارم ہول کے ذریعے آپ دوسری
یونیورس میں ٹریول کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک یونیورس سے. اب جب دوسری یونیورس میں جائیں گے اس کے اپنے فزیکل لاز ہوں گے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، اس کے اپنے لاز آف نیچرز ہوں گے. تو اس کو یہاں پہ جو ان کے اوپر یہ اپلائی کرنا یہ بے وقوفی ہے. یہ بیسیکلی یہ غلطی یہ لوگ کر رہے ہیں، اس بات کو سمجھ نہیں رہے. جیسے قرآن نے کہا نا الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. کہ تم دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہوں. اب کو کہے کہ جی نہیں یہ تو سجدہ تو نہیں کر رہے. صحیح ہے. پھر قرآن نے کیا کہا تو تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن. ساتوں آسمان تسبیح کر رہے ہیں، زمین بھی تسبیح کر رہی ہے، جو کچھ زمین اور آسمان میں سب تسبیح میں لگے ہیں. کوئی کہے کہ جی کہاں تسبیح کر رہے ہیں، پتھر کہاں تسبیح کر رہا ہے، یہ لیپ ٹاپ کہاں تسبیح کر رہا ہے تو یہ کیمرہ کہاں تسبیح کر رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ سمجھ نہیں سکتے نا، اس لیے اللہ نے کہا وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے. یعنی بنیادی غلطی جو کھا رہے ہیں وہ بیسکلی دنیاوی لاس کو اپلائی کر رہے ہیں برزخی لاس، برزخی زندگی پر. حالانکہ اگر وہ اس موقف کو سمجھ لیں کہ اہل سنت کا جو موقف ہے کہ برزخی زندگی کے اپنے قوانین ہیں، اپنے رولز ہیں، لیکن زندگی ہے کیونکہ قرآن و حدیث اس کے بارے میں بڑی صراحت سے بیان کر رہا ہے، تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے. مسئلہ ہی ختم ہے. اور وہ جو شرک کا جو ان کا سینسٹیو ایشو ہے وہ آلریڈی قرآن مجید اس کا حل آلریڈی بتا چکا ہے. اس کو آپ یوں بھی سمجھیں نا، مثال کے طور پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑا تجربہ کروا دیا، ہم میں سے ہر شخص کو برزخی زندگی کو سمجھنے کے حوالے سے، اور وہ نیند کا تجربہ ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا. جن کی موت آئی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی روح قبض کر لیتا ہے، اور جن کی موت نہ آئی ہو تو نیند میں اللہ تعالیٰ ان کی ارواحیں قبض کر لیتا ہے. بالکل صحیح. تو جن کی موت کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیتا ہے ان کی روحیں روک لیتا ہے، باقیوں کی روحیں اللہ تعالیٰ لٹا دیتا ہے. اب آپ دیکھیں ہم میں سے ہر شخص کو جو ہے وہ نیند میں تجربہ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ اس کی لڑائی ہو گئی، یا کچھ لوگ ڈراؤنے خواب دیکھتے ہیں، کوئی ان کو مار رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ڈر کی وجہ سے، خوف سے بعض اوقات بیدار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جسم کے اسی حصے پہ آپ کو پین ہو رہی ہوتی ہے، آپ پین فیل کرتے ہیں، یا پھر جسم پہ اس کے اثرات نظر آ رہے ہوتے ہیں، آپ کو پسینہ آ رہا ہوتا ہے، آپ کا جسم کانپ رہا ہوتا ہے، کپی تاری ہوتی ہے، اور آپ ایک خوف کی کیفیت میں مبتلا بھی ہوتے ہیں. اسی طرح خواب میں اگر آپ کو خوشی ہوتی ہے تو آپ کا جسم اس کے اثرات کو کیا کرتا ہے، قبول کرتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ڈریمز کے اوپر اگر آپ سوچیں نا، ایون کہ اب مردوں کے ساتھ خاص طور پہ جو احتلام کا معاملہ ہوتا ہے، یعنی سیٹسفیکشن ہو رہی ہے ان کی، ایک ڈیزائر، ایک پوری خواہش پوری ہو رہی ہے، جسمانی طور پہ پوری ہو رہی ہے. بالکل صحیح. جسم پہ اس کا اثر آتا ہے، جسم کا اس کے اوپر اثر آتا ہے، ایک ریلیز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ جی حقیقت میں اس نے کوئی جو ہے وہ انٹریکشن کیا تو اس نے نہیں کیا. تو یہ معاملہ ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے. بیسیکلی اس روح کا انٹریکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ روح جو ہے وہ سب کچھ فیس کرتی ہے، پین ہو یا ریوارڈ ہو، لیکن اس کا اثر جسم کے اوپر پڑتا ہے. تو یعنی موت کے بعد بھی ایگزیکٹلی اسی طریقے سے آپ اس کو قیاس کر سکتے ہیں. ہاں بالکل. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں نا، اب میرا بھائی جو ہے وہ میرے ساتھ بیڈ پہ سویا ہوا ہے، یا جو ہے وہ ہسبینڈ اینڈ وائف میں سے کوئی ایک بیڈ پہ سویا ہوا ہے، یا بچہ سویا ہوا ہے، باقی گھر کے لوگ اسی کمرے میں آ جا رہے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتہ یہ کس عذاب سے گزر رہا ہے. بعض اوقات انسان چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں بیدار ہو جاؤں، جسے سلیپ پیرالسس کہتے ہیں. تو اب انسان جو ہے وہ چاہنے کے باوجود بیدار نہیں ہو پاتا کہ اس اذیت سے نکلنا چاہ رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے معاملہ جو ہے وہ موت کے بعد کا بھی ہے. اچھا بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہم خواب میں نا ہاتھ ہلاتے ہیں، اٹھتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے جیسے ہم اٹھ بھی گئے، لیکن حقیقت میں ہم پڑے ہوئے ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا جی وہ جو بیٹھا ہے تو کیسے بیٹھا ہے. مطلب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین، ہم نے بھی ایکسپیرینس کیا بچپن میں، والدہ اٹھاتی تھی نماز کے لیے، تو ہم لوگ نماز نیند کے اندر ہی اٹھ کے نماز پڑھ کے لیٹ جاتے تھے، تو پتہ چلتا تھا کہ اثر بھی نہیں اٹھے، لیکن وہ فیلنگ اور کیفیت اور اٹھنا پورا وہ ایگزیکٹلی سیم ایکسپیرینس انسان اس میں سے ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے. تو اچھا ایک فرق ہے کہ نیند کے اندر جو ہے نا روح، اس کی روٹس جو ہے نا وہ انسانی باڈی میں رہ جاتی ہیں، اکثر و بیشتر روح جو ہے وہ نکل جاتی ہے، لیکن کیونکہ دیکھیں روح کیا ہے، کانشیسنس ہے، آپ کا کانشیسنس جو ہے وہ، آپ کا شعور جو ہے وہ کیا ہے، نکل جاتا ہے. یہ سارا شعور روح کی وجہ سے موت کی حالت میں یہ اپنی روٹس بھی چھوڑ دیتی ہے. اچھا اب دوبارہ یہ جو مسئلہ آیا ہے مسند احمد کی روایت میں
کہ انہوں نے اس کا انکار کیا، اور آپ نے کہا تھا کہ اشکال کیا ہے. اشکال یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن میں 2 زندگیوں کا ذکر ہے اور 2 موتوں کا ذکر ہے. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قبر میں روح لٹائی جا رہی ہے تو 3 زندگیاں ہو گئی. ٹھیک ہے، لیکن یہ بات ان کی درست نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ زندگی جس کو ہم کہہ رہے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ کامل صورت میں روح جو ہے وہ انسانی باڈی کے اندر واپس آ جائے. تو ایسی زندگی کو تو کوئی بھی نہیں مانتا. یعنی قبر کی زندگی کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ دنیاوی زندگی. کچھ جاہل لوگوں نے مبالغے کیے ہیں کہ قبر میں رسول اللہ ایسی زندہ ہیں جیسے دنیاوی. وہ دنیاوی زندگی کوئی نہیں کہتا، علماء میں سے کوئی نہیں کہتا. ٹھیک ہے، وہ یہی کہتے ہیں برزخی حیات ہے. تو اس میں بھی کوئی مبالغہ نہیں کرتے. اب آپ دیکھیں نا، وہ یہی کہتے ہیں کہ جی قبر پہ کھڑے ہو کے جو درود و سلام پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کو سن لیتے ہیں، لیکن جو دور سے پڑھتے ہیں تو فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں. ٹھیک ہے، تو اہل علم کی ایک جماعت نے ان روایات کو صحیح کہا ہے. بلکہ وہ جو روح والی روایت ہے نا، روایت پہ کے اوپر بھی اعتراض کیا ہے، جی فلاں راوی اس کے اندر شیعہ راوی ہے، جس نے شیعہ کہا ہے وہ خود شیعہ ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ اس قسم کے اعتراضات ہیں. اچھا، اس روایت کو صحیح کہنے والوں میں کون ہیں؟ علامہ البانی ہیں، شیخ شعیب ارناؤت ہیں، زبیر علی زئی صاحب ہیں. یہ تو چلیں معاصرین میں سے ہو گئے. پچھلوں میں جائیں، ابن تیمیہ ہیں، ابن قیم ہیں، ابن حجر ہیں، امام ذہبی ہیں. مطلب اب بڑے بڑے لوگ ہیں نا جنہوں نے اس کو صحیح کہا. تو اب یہ وہ جو روح کو لٹایا جاتا ہے اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو اس بندے کو بٹھایا جاتا ہے، تو ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی وہ جسم بھی بیٹھ جاتا ہے جو قبر کے اندر ہے. اچھا، روح نو ڈاؤٹ اوپر چلی جاتی ہے. سجین اور علیین کا تذکر آیا نا. اچھا، انہوں نے سجین اور علیین کے بارے میں بھی کہا کہ جی قرآن نے کہا کتاب و مرقوم. یہ تو رجسٹر ہیں، مقامات تو ہیں نہیں. حالانکہ اگلے الفاظ قرآن کے کیا ہیں؟ یشہد المقربون، مقرب فرشتے موجود ہوتے ہیں. تو کوئی مقام ہے تو وہاں پہ مقرب فرشتے ہیں نا، مقام تو وہ ہے. تو رجسٹر جو ہے نا وہ وہاں پہ موجود ہے، اس مقام پہ موجود ہے. تو مقام کا تو ہم انکار نہیں کر سکتے. تو ارواح نو ڈاؤٹ اوپر چلی جاتی ہیں. کچھ ارواح ایسی ہیں جو کہ جنت میں چلی جاتی ہیں، جیسے اللہ کے رسول جو ہے وہ معراج کی رات کسی کو جو ہے نبی کو آپ نے پہلے آسمان پہ دیکھا، کسی کو دوسرے آسمان پہ، کسی کو 7ویں آسمان پہ دیکھا. تو ارواح جو ہے وہ اپنے اپنے درجات کے اعتبار سے اوپر چلی جاتی ہیں. ان کی مختلف پھر گریڈیشن ہے. لیکن ان ارواح کا اس باڈی کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے. جیسے نیند کی حالت میں روح نکل جاتی ہے اور اس کا اس باڈی سے تعلق رہتا ہے، اسی طرح نیند جتنا تعلق نہیں ہوتا اس سے بھی کمزور تعلق ہوتا ہے، لیکن تعلق رہتا ہے. تو وہ روح لٹانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روح جو ہے پوری کی پوری جو ہے وہ لٹا دی گئی اور اب وہ کامل زندگی ہو گئی اور اب وہ قبر میں بیٹھ گیا. اور آپ کو یہ اشکال پیش آیا کہ جی وہ قبر میں کیسے بیٹھا ہے؟ قبر تو صرف لیٹنے کی جگہ تھی، اوپر تو ہم پتھر کی سلیں لگا کے آ گئے تھے. تو بیسیکلی دیکھیں، وہ اس روح کا تعلق جو ہے وہ اس باڈی کے ساتھ ہے. اس روح کو جو جزا و سزا ہو رہی ہے اس کے اثرات اس باڈی کے اوپر پڑ رہے ہیں. یہ بات اصل میں سمجھنے والی ہے. بالکل صحیح. تو اس لیے اس قبر کی طرف بھی اللہ کے رسول نے اشارہ کر کے کہا اور یہ کہا کہ جی یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اس کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھو. ڈاکٹر صاحب جو انہوں نے کہا کہ نئے جسم کی جو انہوں نے کہا، مطلب یہ تو بات سمجھ آ گئی کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا موقف تو بڑا کلیئر ہے کہ جسم بھی ہے اور روح بھی ہے، عذاب دونوں کو ہوتا ہے، دونوں کا کنیکشن بھی ہے. اور ہم نے اس پر ایک گفتگو بھی آلریڈی خواب کے اوپر جو ہماری ایپیسوڈ ہے اس پہ ہم نے اس میں اور بڑی ڈیٹیل میں کی ہے کہ کس طریقے سے خواب کا اثر ہوتا ہے اور کیا ڈفرینس ہے اہل سنت والجماعت کے اوپینین سے. عام طور پہ جو کچھ لوگ ہیں انہوں نے اختلاف کیا ہے، جو یہ کہتے ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ نئے جسم اس کے لیے کریٹ کیا جاتا ہے روح کے لیے. تو وہ جسم کون سا ہے؟ کیا وہ بھی برزخی جسم ہے، وہ بھی روح کی طرح ہی کوئی چیز ہے کہ یا پھر وہ واقعی اس طرح کا جسم ہے جس طرح کا وہی کہتے ہیں؟ نہیں، وہ بھی اس کو برزخی جسم ہی مانتے ہیں. ٹھیک ہے. بیسیکلی دیکھیں، اصل میں اس کی بھی بنانے کی ضرورت نہیں تھی. یہ تو سارے عقائد مطلب جو ماڈرنسٹ طبقہ ہے، بہرحال کچھ اہل تشیع سے آ گئے، کچھ معتزلہ سے آ گئے، کچھ جو ہے وہ قادیانی فرقے سے آ گئے. تو اب مطلب اپنے رویے اور ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے یہ لوگ ایک بدترین فرقہ ہیں. اپنے رویے اور ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، علمی موقف کی وجہ سے نہیں. اس چیز کو اگر ایک وہ موقف کے طور پہ رکھتے نا اور اس کی بنیاد پہ امت کی تکفیر نہ کرتے تو بدترین فرقہ نہ قرار پاتے. لیکن تکفیر میں جب پڑ گئے تو یہ ایک بدترین فرقہ بن گیا، کیونکہ فساد پھیلا نا، آپ نے بہت زیادہ ریزن ہو گئے، آپ کاز بنے آپ نے بہت زیادہ. اور پھر خود آپ میں بھی اتحاد قائم نہ رہ سکا اور خود آپ جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو گئے اور ایک دوسرے کے پھر ان میں سے ایک فرقے
کہ آدمی نے اگر دوسرے فرقے جو آپس میں ڈیوائیڈ ہوئے دوسرے فرقے کے ہاں ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھ لی اس کی تکفیر شروع کر دی. یہاں تک مطلب یہ ساری چیزیں لوگوں نے رپورٹ کی ہیں, نقل کی ہیں, اور لوگوں نے مشاہدہ کیا ان چیزوں کا براہ راست. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا خوبصورت انداز سے بیان کی, میں تھوڑا سا سمرائز کر لیتا ہوں. آپ نے بتایا کہ بیسکلی مسعود احمد صاحب جو تھے, جو سلف میں یعنی بنیادی مسئلہ ایک تو یہ ہے کہ ان کا حیات کو یہ مانتے ہیں, لیکن حیات یہ برزخی حیات بھی ایک مختلف نوعیت کی برزخی حیات مانتے ہیں جو کہ کسی جس کا کوئی قائل نہیں. سلف میں جسم کے حوالے سے عذاب قبر جو مسئلہ ہے, یعنی عذاب کس پر ہوتا ہے, جسم پر ہوتا ہے, روح ہوتا ہے, اس پہ اختلاف پایا جاتا ہے. معاصر علماء میں بھی کئی ہیں. آپ نے کہا سلف میں بیسکلی ایک امام ابن حزم ہیں جنہوں نے بیسکلی اس بات پہ یعنی موقف بنایا ہے کہ روح پر ہوتا ہے, جسم پہ نہیں ہوتا. اچھا, وہ روح کو باقاعدہ ایک وجود مانتے ہیں تو اس لیے انہیں کوئی نیا جسم ماننے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اس کو, تو انہوں نے اس کو ایک پورا مانا. لیکن پرومیننٹ اہل سنت والجماعت کا موقف یہی ہے کہ جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے, ان کا آپس میں کنیکشن رہتا ہے. اور ان کا جو موقف ہے وہ ان سے بھی فرق اس اعتبار سے ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ روح پر ہوتا ہے, لیکن روح کے لیے بھی ایک الگ سے جسم بنایا جاتا ہے برزخ میں. اور قبر کی انٹرپریٹیشن وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ وہ والی قبر نہیں بلکہ آسمان کی قبر ہے. تو ایٹ دا سیم ٹائم وہ تمام تعویلات کر رہے ہیں مختلف انداز سے. اور ہم نے یہ بھی بات کی کہ یہ ایک اجتہادی مسئلہ بن سکتا تھا اگر یہ اس کو اجتہادی مسئلہ رہنے دیتے, لیکن انہوں نے اس کو ایک بنیادی مسئلہ, دین کا فنڈامنٹل مسئلہ اتنا اہم بنایا کہ جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ جو بندہ اس کو نہیں کرے گا وہ ظاہر ہے دین اسلام سے خارج ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک اور بات کی تھی, آپ نے کہا تھا کہ اس کے علاوہ ان کا دوسرا ایک مسئلہ بھی ہے, وہ آپ نے کہا قرآن پر اجرت لینے والا مسئلہ ہے. تو کیا اس کے بارے میں بھی اتنی انتہا پسندی ہے یا پھر وہاں پہ تھوڑی نرمی ہے؟ دیکھیں وہاں انہوں نے تکفیر کم از کم نہیں کی, لیکن انتہا پسندی وہاں پہ بھی نظر آ جاتی ہے. مطلب فتوے اتنے کھل کے لگائے ہیں. اچھا, امام احمد پہ تنقید کی ہے اس وجہ سے کہ جی انہوں نے یہ اعادہ روح والی حدیث وہ لے کے آئے کہ روح جو ہے نا وہ لٹائی جاتی ہے. انہیں امام احمد سے ضعیف حدیثیں ساری مسند احمد سے نکال لی قرآن کی اجرت کے حوالے سے. اچھا, کہ قرآن کی اجرت لینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے یا حرام. دیکھیں حالانکہ صحیح بخاری کی واضح اور کلیئر کٹ روایت ہے. اچھا, امام بخاری کو مانتے ہیں, حالانکہ امام بخاری کی تنقید کرنی چاہیے تھی پھر تو. 30 بکریوں والی وہ روایت جو ہے, ٹھیک ہے, سب کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام کا جو ہے وہ ایک وفد نکلا ہے سفر میں, تو انہوں نے ایک قبیلے والوں سے جو ہے وہ ضیافت چاہی, انہوں نے ضیافت نہیں کی تو ان کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا, تو ان کو کوئی علاج نہیں مل رہا تھا. انہوں نے کہا چلو یہ ان سے پوچھتے ہیں, تو ان میں سے ایک بندے نے کہا کہ جب میرے پاس علاج ہے لیکن 30 بکریاں لے گئیں. تو وہ انہوں نے سورہ فاتحہ جو ہے وہ 3 دن دم کی اور وہ سانپ کے کاٹے کا علاج ہو گیا, 30 بکریاں اجرت میں لے آئے. تو بعض لوگوں نے اسی وقت اعتراض کیا. اب یہ اعتراض بتا رہا ہے کہ ان کے دل میں شک ہے کہ یہ قرآن کی اجرت ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اللہ کے رسول سے پوچھے بغیر ہم اس کو استعمال نہیں کریں. تو اللہ کے رسول سے پوچھا ہے تو اللہ کے رسول مسکرائیں اور کہا کہ میرا بھی حصہ لگانا, اور ساتھ میں یہ الفاظ کہے کہ بہترین اجرت وہ ہے جو تم قرآن کے بدلے میں حاصل کرو. اچھا, اب اس میں کیا قرآن مجید میں ہے کہ ہر نبی نے آ کے کہا کہ جی میں تم سے اس پہ کوئی اجر نہیں مانگتا. دیکھیں انبیاء کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے, ٹھیک ہے. انبیاء کے لیے جائز نہیں تھا, مطلب انبیاء کے لیے اجرت طلب کرنا جائز بالکل بھی, اس لیے کہ ان کا جو سوشل سٹیٹس, ان کا جو مقام ہے, بہت سارے احکامات ان کے ساتھ خاص ہوتے ہیں. انبیاء کی تو وراثت بھی نہیں ہوتی. اللہ کے وسلم نے کہا نا ہم انبیاء کی جماعت جو ہیں کوئی درہم و دینار نہیں چھوڑتے, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درہم و دینار چھوڑا بھی ہے, باغ فدق کا مسئلہ یہی ہے, وہ سارا کہاں گیا, ٹھیک ہے. تو یہی تو مسائل پیدا ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری وراثت انبیاء کی کیا ہے, علم ہے. تو انبیاء کے ساتھ کچھ معاملات جو ہے وہ خاص ہوتے ہیں. انبیاء کی مثال یہاں پہ جو ہے وہ آپ بیان نہ کریں. باقی آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی پریفرڈ ہے, مستحب ہے, کوئی بندہ جو ہے وہ اجرت نہیں لیتا, لیکن یہ کہنا کہ جی اجرت لے ہی نہیں سکتا, مطلب روایات موجود ہیں نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کرتی ہے, کتنا معروف واقعہ ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول ایک شخص کے ساتھ اس کا نکاح کر دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں بھائی کچھ دو اس کو حق مہر میں. اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, انگوٹھی بھی نہیں ہوتی. کہا کچھ قرآن ہے تو قرآن اس کو سکھا دو. اس قرآن کو حق مہر کا عوض بنایا ہے نا. حق مہر کیا ہے بیسیکلی, تو اس کو ایک ویلیو سمجھا, ایک ویلیو, سم تھنگ ویلیبل کنسیڈر کیا گیا, اس کو کموڈیٹی کے جو ہے وہ برابر اس کو سمجھا ہے. تو یہ معاملہ ہے ان کا کہ بہت ساری صحیح روایات کا یہ اس طرح سے مطلب انکار کرتے ہیں, یا ان کی عجیب و غریب موضوع کا خیز قسم کی جو ہے وہ تعویلیں کر کے جو ہے
اور پھر جب استدلال کرنے پہ آتے ہیں تو ضعیف روایتوں سے استدلال کرتے ہیں. اسی لیے ان کو برزخی فرقہ بنیادی طور پہ ہاں عثمانی فرقہ یا برزی فرقہ اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ برزخ کے معاملے میں جو ہے وہ انہوں نے ذرا غلو کیا ہے زیادہ. باقی یہ بات اچھی ہے کہ ان کے لوگ جو ان کے ساتھ کمیٹڈ ہیں وہ اجرت نہیں لیتے تراویح وغیرہ پڑھانے کی. ٹھیک ہے آپ نہ لیں, ٹھیک ہے, آپ کو پرسنل ائمہ میں بھی اختلاف تھا. امام ابو حنیفہ اس کے قائل نہیں تھے, لیکن متاخرین حنفیہ نے اس پہ فتویٰ دے دیا کہ جی جواز ہے, اس کا نکلتا ہے. لیکن ایک بہت بڑے پیمانے پہ دین کا کام رک جائے گا, رک جاتا ہے. میں سمجھ گیا مسئلہ. ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ لاسٹ سوال کرتا ہوں, بلکہ آخری سوال ہی ہے بنیادی طور پہ, جسٹ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ. ہمارے ہاں ایک عذاب قبر کو رد جو کرنے والے ہیں وہ عام طور پہ اس بات کا یعنی وہ یہ کہتے ہیں, ان کا کلیم ہے بیسکلی کہ عذاب قبر قرآن مجید سے ثابت نہیں ہے. اور یہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں, تو احادیث میں تو آپ نے ماشاءاللہ ڈسکس کر لیں, کافی احادیث صحیح سنا بھی دیں, صحیح بخاری کی بھی مختلف احادیث ہم نے سنی اور بڑی کلیئر کٹ اس کے اندر وضاحت موجود ہے. قرآن مجید میں کچھ ایسی آیات ہیں واضح جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید نے بھی ایک عذاب ہے, کیونکہ یہ بہرحال جیسے آپ نے کہا کہ پرومیننٹ بہت ایک ہمارے ہاں سلف کے اندر ایک بڑا معروف مسئلہ ہے, اور ظاہر ہے عذاب قبر کے بارے میں اتنی احادیث ہیں, تو قرآن مجید اس عقیدے کے بارے میں, بلیف کے بارے میں کچھ بیان کرتا ہے؟ کوئی آیات ہمیں ملتی ہیں اس میں؟ دیکھیے کچھ آیات کے اندر بالکل واضح طور پہ یہ چیز موجود ہے, جیسے آل فرعون کے بارے میں کہا, ٹھیک ہے, کہ النار یورزون علیہا غدوا و عشیا, ٹھیک ہے, کہ آگ جو ہے نا ان کے اوپر صبح و شام پیش کی جاتی ہے. اچھا, آل فرعون کے بارے میں, آل فرعون کا. اور قیامت والے دن ان کو قیامت والے دن ان کے بارے میں کہا جائے گا, ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, اشد العذاب, کہ آل فرعون کو جو ہے وہ سخت ترین عذاب میں. اب یہ معاملہ کیا ہے, وہی جو رسول اللہ علیہ وسلم نے بات کی کہ قبر میں جب میت کو رکھا جاتا ہے تو اسے صبح شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. اچھا دیکھیں یہ بات درست ہے کہ جو آخرت میں جزا و سزا ہونی ہے نا یوم الحساب کے بعد, اصل میں تو ریوارڈ دیکھیں نا, وہ تو رزلٹ ڈے کے بعد ہی ہونا چاہیے نا, وہ ایک ویلڈ بات. تو اس سے پہلے جو کچھ ہے اس کے لیے ایک لفظ فتنے کا بھی آیا ہے احادیث کے اندر, کہ وہ آزمائش ہے, وہ اس طرح کا عذاب نہیں ہے, وہ اس طرح کی سزا نہیں ہے جیسی آخرت میں ملے گی. یعنی چھوٹی سزا ہم یہ کہہ سکتے ہیں, چھوٹی سزا, مطلب جیسے حدیث میں ہے کہ اسے اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے, تاکہ جو کافر اور منافق ہے اس کے لیے حسرت بن جائے کہ جی یہ جنت میں ٹھکانہ تمہارا ہونا تھا اگر تم ایمان لے آتے, ٹھیک ہے, اور پھر اسے جہنم کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے تو وہ اس کے لیے حسرت بن جاتا ہے. اسی طرح مومن کو جنت کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے تو اس کو ایک امید لگ جاتی ہے. تو جزا باقی یہ روایات زیادہ تر ضعیف ہیں یا موضوع ہیں, اتنا بڑا سام چھوڑ دیا جاتا ہے, وہ دیکھیں باتیں وہ زیادہ اتنی نہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ ایک فتنہ ہے, ایک آزمائش ضرور ہے, ٹھیک ہے نا, اپنے اعمال کے حساب سے, ٹھیک, لیکن وہ ویسا عذاب نہیں ہے جیسا کہ آخرت میں ہونا ہے. یعنی فرق ہے, یعنی ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا. ہاں ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث میں فتنۃ عذاب القبر کے بارے میں نا, عذاب کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یفتنون کے لفظ آتے ہیں احادیث کے اندر نا, کہ لوگوں کو آزمایا جاتا ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایات میں ہے کہ جی یہ جیسے 4 5 6 قبروں کے اوپر آپ کا گزر ہوا, تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ کن کی قبریں, تو آپ کو بتایا گیا کہ شرک کے اوپر ان کی وفات ہوئی ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جی جو کچھ میں سن رہا ہوں اگر تم کو سنا دیا جائے تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو, ٹھیک. لیکن بہرحال اس کو ہم ڈفرینشیٹ کریں گے آخرت کے عذاب سے. آخرت کا عذاب بہت بڑا عذاب ہے, اور اسی لیے قرآن کا اشد العذاب, اشد العذاب ڈفرینشیٹ قرآن نے خود کر دی. تو ڈاکٹر صاحب آخری بات انشاءاللہ, آخری سوال یہ ہے کہ ان کے یہ مطلب لٹریچر تو آپ نے ماشاءاللہ پریزنٹ کر دیا, اس پر کوئی ریٹن مٹیریل ہے, ان پر کتب کوئی لکھی؟ ہاں دیکھیں کچھ لوگوں نے بہت اچھی کتابیں لکھی ہیں, مثال کے طور پہ جو ایسی ہو بھی معتدل ہو, اس میں زیادہ ایکسٹریمسٹ وہ بھی نہ ہو. جی, ایک دو عذاب قبر کی حقیقت, یہ ڈاکٹر جو ہے وہ ابو جابر عبداللہ دامانوی صاحب, یہ وہاں بھی ان کے کافی قریب بھی رہے, بلکہ یہ کہتے ہیں میرے اساتذہ میں سے ہیں. ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی جو ہے میرے اساتذہ میں سے ہیں. اچھا, دامانوی صاحب کہتے ہیں. اچھا, یہ کراچی میں ہوتے ہیں. تو انہوں نے عذاب قبر کی حقیقت کے نام سے کتاب لکھی ہے, کتاب لکھا ہے, اور خیر وہ ان پہ برستے بھی بہت ہیں کیونکہ یہ اندر کی باتیں ساری جانتے ہیں, کیونکہ یہ سب ان کے سامنے ہوا, سب ان کے سامنے ہوا. تو دوسرا ایک اور اچھی کتاب ہے, خاص طور پہ احادیث انہوں نے جمع کی ہیں عذاب قبر کے حوالے سے, اور قرآن مجید کی آیات, المسند فی عذاب القبر, ارشد کمال صاحب کی کتاب ہے. دوسرا
اس فرقے کے رد میں یہ برزخی یا عثمانی فرقہ جو ہے، ایک اور کتاب ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کی عذاب قبر کا بیان، پھر ایک اور کتاب جو ہے روح عذاب قبر اور سماع موتیٰ پہ مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب کی ہے۔ تو خیر اس حوالے سے مطلب کم از کم اتنا تو لوگ کریں نا کہ دوسری طرف کا جو لٹریچر ہے اس کو اسٹڈی تو کریں، اس کو پڑھیں تو صحیح۔ صرف انہی کے لٹریچر کو پکڑ لیں گے تو سمجھ ہی نہیں آئے گی بات کہ غلطی کہاں پہ لگی ہوئی ہے۔ تو دوسری طرف 20 کتابیں لکھی گئی ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے جواب دے دیا۔ بھائی تمہارے جواب میں 10 کتابیں لکھی گئی ہیں، تم نے کیا جواب دے دیا؟ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب اس سیشن کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح فہم عطا کرے۔ تو اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ اپنے اس ایپیسوڈ کے اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے انشاءاللہ کہ آپ ان کتابوں سے مستفید ہوں، اور انشاءاللہ ہمارے اگلے پروگرام میں ضرور اس کو دیکھیے اپنے، اور اس پروگرام کو بھی لوگوں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ اور اپنے احباب کے ساتھ شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں روایت اور جدیدیت کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔